السلام علیکم۔ یوم مئی کے موقع پر دو بڑے جلسے ہوئے۔ ایک تو عوامی جلسہ تھا جو عمران خان نے ایک ریلی سے خطاب کیا۔ دوسرا جلسہ مریم نواز کا تھا جو انہوں نے یوم مئی کے سلسلے میں مزدوروں سے خطاب کیا۔ دونوں جلسوں کی لب و لہجہ سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ مریم نواز کی تقریر کا مدعا یا جو کچھ بھی انہوں نے کہنا تھا وہ سارا کا سارا انہوں نے عمران خان، ثاقب نثار اور ان لوگوں کے خلاف باتیں کی ہیں جن سے ان کی جماعت کو نقصان پہنچا یا نواز شریف کو سزائیں ہوں۔ ایک لحاظ سے مریم نواز نے نواز شریف کا کیس لڑا اور بتایا کہ نواز شریف کو کس طرح بے توقیر کر کے قومی سیاست سے باہر نکالا گیا۔ ناظرین کرام، ہم اس موضوع پر بھی گفتگو کریں گے۔ اس وقت یہ دنیا کا ایک بڑا ٹاپک ہے جو ٹرینڈ ہے، جس پہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ نواز شریف سچا ہے۔ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ تک اطلاع پہنچے۔ ناظرین کرام، بہت سے لوگوں کو مریم نواز کی تقاریر پر اعتراض ہوتا ہے۔ اس کا لب و لہجہ نواز شریف سے بھی سخت ہوتا ہے، اس کا لب و لہجہ شہباز شریف سے بھی سخت ہوتا ہے۔ وہ پارٹی کی ہارڈ لائنر ہے۔ مسلم لیگ نون کے کارکن سب سے زیادہ تقریر سننے کے لیے اب مریم نواز کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو مریم نواز جب خطاب کرتی ہیں تو وہ پھر لگی لپٹی رکھے بغیر کھل کر بات کرتی ہیں۔ انہوں نے عدلیہ کے کردار کی بھی تنقید کی۔ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا بھی ذکر کیا۔ میں دیکھا ہے کہ لوگ نواز شریف کے بارے میں کوشچن کرتے ہیں کہ نواز شریف کا کیا قصور تھا، نواز شریف کو کیوں نکالا گیا۔ سن 2017 میں جب نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تو اس کے پیچھے ایک بڑی سازش تھی، اور سازش کی بنیاد یہ تھی کہ نواز شریف کو نکال کر ایک ایسے شخص کو اقتدار میں لایا جائے گا کہ جو بالکل آپ اسے کہہ لیں کہ وہ ایک مصنوعی قیادت ہوگی، جسے جو چیچا کہا جائے گا اسے منوایا جائے گا، یعنی ایک کٹ پتلی حکومت قائم کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ پھر اس کٹ پتلی حکومت نے جو پاکستان کے ساتھ سلوک کیا وہ کسی ٹکا چھپا نہیں۔ پاکستان کی ایسی تیسی ہوگی۔ آج ہم جو کچھ مسائل کا شکار ہیں، کہ 4.25 سال کی ایک ایسی حکومت کہ جس کی بنائی ہوئی پالیسیوں کے نتیجے میں ہم آج کنگلے ہو گئے ہیں۔ لیکن بہرحال مریم نواز حملے کرتی ہیں عمران خان پر۔ ان کو کہتی ہیں کہ کالی بالٹی پہننے والے لوگ، وہ کہتے ہیں کہ لیڈر کو واقعی دلیر ہونا چاہیے۔ میں خود عمران خان صاحب کی اس حرکت پر مجھے خود حیرانگی ہوتی ہے۔ بھئی آپ لیڈر ہیں، آپ گاڑی کے اندر خطاب کرتے ہیں، آپ کو خطرہ ہے کہ آپ پہ حملہ ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر حملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچانا ہے تو آپ کی کوئی زندگی کو خطرہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کی زندگی کو خطرہ ہے تو پھر کسی وقت بھی آپ نشانہ بن سکتے ہیں۔ اس ملک میں مثالیں قائم ہیں۔ لیاقت علی خان نے بڑے جلسہ میرا میں کمپنی باغ میں شہادت پائی تھی، اور جس کا نام بعد میں لیاقت علی باغ رکھ دیا گیا۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو پھانسی کے تختے پہ چڑھ گیا، اگرچہ جتنا اس کا جرم تھا
اس جرم سے زیادہ اس کو سزا دی گئی۔ پھر بے نظیر بھٹو کو ڈرایا دھمکایا گیا۔ بے نظیر بھٹو کو لیاقت باغ میں شہید کر دیا گیا۔ کراچی میں دھماکے کرائے گئے اس کی آمد پر، اور بار بار پیغامات دیے گئے کہ آپ جلسوں سے خطاب نہ کریں، لیکن وہ جلسوں سے خطاب کرتے رہے۔ میری لندن میں ان سے ملاقات ہوتی، مجھے امید نہیں تھی وہ پاکستان آئیں گی، لیکن بڑی بہادر خاتون تھی، وہ پاکستان آئی اور جرأت و استقامت کے ساتھ اس نے پرویز مشرف کی امریت کا مقابلہ کیا۔ جان چلی گئی لیکن تاریخ میں اپنا نام امر کر گئی۔ آج وہ بھٹو خاندان پورا، ان کی قبریں ہیں گڑھی خدا بخش میں، تاریخ میں نام تو نہیں کا لکھا گیا ہے۔ لوگ ان کو ہی آج ان کے قبور پر جا کر دعائیں ان کے لیے مانگتے ہیں مغفرت کی۔ تو خان صاحب ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی سے مقابلہ کرنا، پھر نواز شریف نے کتنی قربانیاں دی، ایک نہیں 2 بار جلا وطنی ہوئی، 3 بار ان کی حکومت ختم کی گئی۔ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، لوگ اس طرح جیلوں میں جاتے ہیں۔ آپ نے تو ایک دن بھی جیل نہیں کیا، مجھے تو حیرانگی ہوا ہے کہ ابھی تک آپ کو انہوں نے جیل نہیں بھیجا۔ آپ کے لیے عدالتیں کھڑی ہو جاتی ہیں اور آپ کو ضمانتیں میں لے لیتی ہیں، اور نہ آپ کو کم از کم آپ کو جیل کی تو ہوا دکھا دیں کہ جیل ہوتی کیا ہے، تاکہ آپ بھی لوگوں کو یہ بتا سکیں، پھر ایک کتاب لکھیں کہ جیل کی کہانی لکھیں اپنی۔ بڑے بڑے لوگ لیڈر میں ہیں، جو مخدوم جاوید ہاشمی، شورش کشمیری، عطا اللہ شاہ بخاری، ولی خان، بادشاہ خان، نہ جانے میں کتنے نام لوں لوگوں نے، شہباز شریف، نواز شریف، یہ سب لوگ جیل میں رہے۔ تو آپ بھی جیل چلے جائیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ بہرحال آخر میں یہ بات کہوں گا کہ چودھری شجاعت حسین بھی بول پڑے ہیں، اور چودھری شجاعت حسین کو بولنا چاہیے۔ جن لوگوں نے چودھری شجاعت حسین کے گھر کے بھی گیٹ توڑے ہیں، ان کو ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اگر چودھری پرویز الہی گرفتار نہیں ہوئے، اگر وہ کسی بقول ان کے کہ وہ ان کے گھر میں کہا گیا تو ان کے گھر میں چم گئے، تو گھر تو ان کے اپنے ہی ہیں، لیکن کیا چودھری شجاعت حسین حکومتی جماعت میں نہیں ہیں؟ ان کے گھر پر اس طرح حملہ کرنا، کیا کوئی قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودھری شجاعت حسین کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور بالآخر چودھری شجاعت حسین بولیں گے، سب کچھ کہیں گے، اور جس کے حکم پر یہ ہوا ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے ایسا کام کیوں کیا ہے، اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ بہرحال ہماری ہمدردیاں ان چودھری برادران کے ساتھ ہیں جو محض سیاست میں ایک دوسرے کے ساتھ فاصلے پیدا ہو گئے، آج اسی کی وجہ سے ان کو یہ دن دیکھنا پڑا ہے۔ شکریہ۔